اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ تعظیمی کی حرمت پر 3 احادیث۔ نمبر 1، انصار میں ایک گھر کا پانی لانے کا اونٹ بگڑ گیا، کسی کو پاس نہ آنے دیتا، کھیتی اور کھجوریں پیاسی ہوئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت عرض کی، صحابہ سے ارشاد ہوا چلو باغ میں تشریف فرما ہوں، اونٹ اس کنارے پر تھا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف چلے، انصار نے عرض کی یا رسول اللہ وہ باولے کتے کی طرح ہو گیا ہے، مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ حملہ کرے، فرمایا ہمیں اس کا اندیشہ نہیں، اونٹ حضور کو دیکھ کر چلا اور قریب آ کر حضور کے لیے سجدہ میں گرا، حضور نے اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کام میں دے دیا، وہ بکری کی طرح ہو گیا، صحابہ نے عرض کی ہم تو ذی عقل ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ حضور کو سجدہ کریں، فرمایا آدمی کو لائق نہیں کہ کسی بشر کو سجدہ کرے، ورنہ میں عورت کو مرد کے سجدے کا حکم فرماتا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات انور کے مرض میں مجھ سے فرمایا لوگوں کو ہمارے حضور حاضر ہونے دو، میں نے اذن دیا، اجازت دی، جب لوگ حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ہر اس قوم پر جس نے اپنے انبیاء کی قبریں جائے سجدہ ٹھہرا لیں۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدتر لوگوں میں ہیں وہ جو قبروں کو محل سجود قرار دیں۔